ایتھنو سینٹرلزم یا آپ کو عصبیہ سمجھ میں آ گئی نا، یہ کیوں، اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے؟ وہی لفظ ہے اپنا، ٹھیک ہے، جس شے سے انسان کا نفس جڑا ہوا ہو وہ اس کا محبوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس میں مقاصد جو ہے نا وہ کامن ہو جاتے ہیں، پھر گول کامن ہو جاتے ہیں، ایک سوچ ہو جاتی ہے، ایک مقصد ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے پھر انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو یونائٹ کر لیتا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے جو انہوں نے چیز جس پہ فوکس کیا وہ یہ تھی کہ when people meet on similar goals like same language, same tribal, same religion or any other similar goal, these are the causes which form a nation. یہ وہ اسباب ہیں جن سے قوم جب وہ تشکیل پاتی ہے۔ اگر یہ کامن چیزیں اس میں سے نکال دیے جائیں تو ان کا وہ جو آپس میں ایک اپنا کشش ہے، اٹریکشن ہے، جاذبیت ہے، وہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ لہٰذا اس کی بہترین مثال اگر ہم دینا چاہیں تو ہم دے سکتے ہیں کہ جب انڈو پاک پارٹیشن سے پہلے تو وہاں مسلمانوں نے کیا کیا، انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ بھئی یہاں اس طرح سے ہم اپنے مطلب ہے اس پہ جو ریلیجیز ہمارے رسومات ہیں، کسٹمز ہیں، ان کو ہم اس طرح سے نہیں پرفارم کر سکتے، لہٰذا ہمیں الگ ملک جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر کیا یہ ساری سملیرٹیز تھیں جو ہم نے دیکھی ہیں۔ ہمارا کلچر بھی ہو سکتا ہے، ہمارا ریلیجن بھی ہو سکتا ہے، ہمارا مطلب وے آف لائف بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ چیزیں تھیں جو ہمیں ہم سے ڈفرینشیٹ کر رہی تھی، تو کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے تھے۔ اس بنا پر کیا ہوا، 23 مارچ 1940 کو پاکستان ریزولیوشن جب وہ پاس کی گئی، اور میرے خیال میں 7 سال کے عرصے کے اندر بغیر کسی لڑائی، بغیر کسی جناب اس کے ایک پولیٹیکل اسٹرگل کے نتیجے میں پاکستان جب وہ دنیا کے نقشے پر آ گیا۔ یہ پیچھے کیا چیز تھی، وہ ساری چیزیں کامن لی، چونکہ ہر مسلمان کے لیے وہ ایک مقصد تھا حصول اس کا، لہٰذا اس کے لیے سارے یونائٹ ہو گئے اور نتیجے میں پاکستان حاصل ہوا۔ اگر یہ چیز بیچ سے نکال دی جاتی تو پھر کوئی اور کاز ایسا نہیں بنتا کہ جس کی وجہ سے ایک پورا ملک وجود میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سارے فیکٹر جو ہیں وہ بقول ابن خلدون ضروری ہیں، اگر وہ موجود ہوں گے تو افراد جڑتے چلے جائیں گے اور ایک قوم کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو یہ ان کی سمجھ لیں کہ تھیوری کا پہلا وہ پارٹ ہے، اور اگر یہ چیزیں بیچ سے ایکسکلوڈ ہو جائیں گی تو یہ معاملات، یہ نظریات کمزور پڑتے چلے جائیں گے، اور وہ اچیومنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے اندر کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک قیادت مل جاتی ہے۔ مثلاً جب ہم کوئی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بندہ ہمیں لیڈ کرنے والا بھی ہو، کوئی گائیڈ کرنے والا بھی ہو، تو پھر دل اس کی طرف جھکتا ہے، جی پھر قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ سلوگن سننے کو ملے گا۔ تو ایک قیادت جو ہے اس سے بھی انسان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، وہ اس اسٹرگل میں عملاً بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ نتیجہ کیا ہے، اس کا نتیجہ یہی عصبیہ ہے۔ تو یہ انہوں نے پہلی تھیوری دی کہ کوئی بھی قوم اگر تشکیل پاتی ہے تو اس کے پیچھے جو ایلیمنٹ کار فرما ہے وہ یہی عصبیہ ہے۔
رائٹ. سیکنڈلی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس عصبیہ کو ہم دو پارٹ میں دیکھیں، انہوں نے اس کی سمجھ لیں کہ فیبریکیشن کی ایک ہے رورل اور ایک ہے اربن. ٹھیک ہے، تو رورل جو ہے اس کو ان کے لیے لفظ جو ہے نا متبادل اردو کے اندر بدوی زندگی، نومیٹک، خانہ بدوش، یعنی ایک دیہات کا ماحول کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. نارمل سے گھر ہوں گے، کسی نے جھونپڑا بنایا ہوا ہے، کسی کے کچے مکان ہیں جی. لیکن بہرحال میرا خود دیہات سے تعلق ہے، اس کی ایک خاص کشش ہے بہرحال. ٹھیک ہے نا، وہ اتنا ان کا جڑاؤ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ گاؤں کے ایک چھت سے ہم چڑھتے تھے اور آخری گھر پہ جا کے ہم روکا کرتے تھے، کھیلتے کھیلتے جناب چلے گئے. یعنی اس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط تھے، اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا تھا، بڑا اچھا پرسکون ماحول ہوتا تھا. یہ جو اب مارا ماری ہے وہ بہرحال اس دور میں ہم نے تو خیر بہت پہلے، اب وہ چیزیں اب خاصی ڈیولپ ہو گئی، وہاں بھی اب خیر کافی حد تک تبدیلیاں آ گئی ہیں. لیکن یہ چیز وہاں پہ نوٹ کریں آپ کہ رورل ایریا کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ ایک ایک گھر کی خبر ہوگی سب کو، سب ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوں گے، اچھا برا، بیماری، شادی بیاہ، غم، سب چیزوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا اپنے ڈیفنس کے حوالے سے بہت کانشیس ہوں گے، امن کو خراب نہ ہو، کوئی اور ایسی مطلب واردات نہ ہو. تو اس کے اندر ان کا رول جو ہے نا وہ یعنی کمپیریٹیولی شہر سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو وہ جو عصبیہ ہے نا رورل کا، وہ ان کے بقول جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے بنسبت شہر کے. اور جیسے جیسے ترقی آتی گئی، لوگ مثال شہروں کی طرف مائیگریٹ کرنے لگے، ہجرت کرنے لگے، اور شہروں میں آ کر جو لگژریز ہیں ان کے لوگ دلدادہ ہو گئے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس ڈیولپمنٹ نے ان کے اندر سے وہ چیز کم کر دی. سو سمپل، یعنی سارے مشاہدے ہیں. اگر کوئی وہاں سے ملنے آ جائے نا تو یہاں والا بولے گا یار اب یہ کیا عذاب آ گیا. حالانکہ مہمان رحمت ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے میں ابھی یہاں نہیں ہوں، میں کسی اور کام سے جا رہا ہوں. یعنی وہ نہ آئے نہ میرے کو اتنی نظامات اٹھانی پڑے ہیں، مجھے مہمانداری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، یا ابروڈ دا کنٹری چلے جائیں، وہاں بھی اگر کوئی پاکستانی دوسرے سے ٹکرا جائے تو کوئی اچھا ہوگا انسان جو مطلب اس کو ریسپیکٹ بھی دے گا، اس کے لیے کچھ مطلب اپنے دروازے دل کے کھول دے گا. ورنہ عموماً لوگ کرنے کتراتے ہیں، پتہ نہیں وہ عذاب آ گیا، اس سے بچے جی. ٹھیک ہے، اب مجھے تھوڑا سا دبئی ایئرپورٹ پہ اس کا ایکسپیرینس ہوا تھوڑا سا، حقیقت ہے نفسا نفسی کا دور. ہاں، میری کنیکٹنگ فلائٹ کو مس ہو گئی تھی، تو اس میں وہ میں نے تھوڑا سا ایک مشکل دور دیکھا واقعی. مطلب ہے نا بس ہو گیا کچھ. جی بہرحال جی میرے کو جہاں تک یاد ہے کہ مہمان آتا ہے، اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، لیکن گھر والوں کو گناہ لے کر جاتا ہے، مصیبتیں لے کر جاتا ہے، پریشانیاں لے کر جاتا ہے اپنے ساتھ. بلکہ اگر مجھے یاد پڑ رہا ہو، میں نے کسی عالم دین سے سنا تھا کہ جو مہمان کی آمد کی چاپ سن کر خوش ہو جائے، غالباً اب میں جملے محتاط کہہ رہا ہوں، وہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. دیکھیں مہمان وہی ہے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مثال ہے رشتہ ناتا نہیں ہے، آ گیا بے وقت، آ گیا کسی وجہ سے، کوئی مجبوری بن گئی اس سے، پریشانی بن گئی اس سے، کوئی حادثہ پیش آ گیا اس کے ساتھ، اور وہ اگر دستک دے مثلا میں رات گزارنا چاہتا ہوں یا میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یعنی ایک خاص طور پہ زحمت اٹھانا بہت زیادہ اجر کا باعث رکھتا ہے. جاننے والے کو تو شاید ہر کو ویلکم کہے گا،
آپ نہیں بھی جانتے ہیں تب بھی اس کو جناب اس طرح ٹریٹ کریں گویا آپ کا جاننے والا ہے۔ وہ بہت سارے واقعات مطلب ملتے ہیں تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر، یعنی تاریخ اسلام کے اندر بھی، کہ اس چیز کو بہت زیادہ مطلب ہے نا وہ کیا گیا ہے، اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ مہمان کی اکرم الضیف، اپنے مہمان کا احترام کیا کرو، ٹھیک ہے۔ وہ ظاہر ہے اس کے لیے دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے خاصا مشہور ہے کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک دن کوئی نہیں ملا تو انتظار میں کوئی آئے، خود ڈھونڈنے چلے گئے۔ وہ اتفاق سے اس وقت کے حساب سے نان مسلم تو آئے، کھانا سامنے کہا جی بسم اللہ کیجیے۔ انہوں نے کہا جی میں تو مانتا ہی نہیں اس کو جس کا آپ کہہ رہے ہیں، اٹھ جاؤ چلے جاؤ، یعنی ناراض سے ہوئے، تو وہ میرے دسترخوان پہ آ کے بیٹھے گا۔ بہرحال وہ بندہ جب چلا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی ہے کہ ابراہیم جاؤ اسے منا کے لاؤ۔ اب وہ گئے، ان کی منتیں کر رہے جی آئیں جی آئیں جی آئیں کھانا، اس نے نہیں، ظاہر ہے اس کی وہ ایک طرح سے وہ ہوئی۔ تو اس نے کہا آپ اصرار کیوں کر رہے ہیں اتنا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ جس کی وجہ سے اٹھایا تھا نا اسی نے کہا کہ لے گیا۔ یعنی یہ کہ جب میں اس کو اتنے عرصے سے رزق میں دے رہا ہوں، مجھے نہیں مانتا نا، میں تو دے رہا ہوں اس کو، تیرے پاس ایک وقت کے لیے آیا اور تو نے اس کو اٹھا دیا۔ اب یہی بات اس کے لیے تبدیلی کا باعث بن گئی۔ وہ کیسا اچھا خالق ہے کہ جو مطلب جس کی تعلیمات یہ ہیں، یعنی انسانیت کا احترام سب سے پہلے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں پہلے انسان بنے، انسان، پھر جو کچھ بننا بنے، مسلم بنے، نان مسلم بنے، سنی بنے، شیعہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کی ساری پارٹیشن ہے، بیسیکلی انسان بنے انسان۔ بہرحال ٹائم بھی کلوز ہو رہا ہے، تو ایک تو تھیوری یہ آ گئی کہ عصبیہ کی وجہ سے کوئی نیشن جو ہے وہ اس کی تشکیل ہوتی ہے، سولیڈیرٹی بنتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس کو ایک نام ملتا ہے، ایک وجود ملتا ہے۔ سیکنڈ تھیوری اس کی یہ ہے کہ اربن اور رورل تھیوری۔ رورل کے اندر وہ کہتے ہیں عصبیہ زوروں پر ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہاں آپ کو ماحول بالکل مختلف ملے گا، وہاں پہ ایک یونٹی ملے گی، آپ کو ایک سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے لیے کشش ملے گی، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے۔ اور جب وہ انسان یہی معاملہ شہر میں آ جاتا ہے تو وہ اس کی وہ جو عصبیہ ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ کہ دیہات کے اندر ظاہر ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، قریب بھی ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو وہ ماحول جو ہے نا وہ سوٹ کرتا ہے۔ یہاں آ کر وہ لگژریز کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ان چیزوں کے حصول کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیتے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا ان چیزوں پر غور کریں، کسی کے بارے میں سوچیں، بس وہ صرف اپنا سوچ رہا ہوتا، میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جیسے جیسے کمزور پڑتی چلی جائے گی، اس کے اندر سے عصبیہ جو ہے نا وہ بھی ڈیلیٹ ہوتی چلی جائے گی، کم ہوتی چلی جائے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بالکل پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ان ساری چیزوں سے ماورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ پھر صرف سیلفشنس کا شکار ہو جائے گا، بس میں اپنے معاملات سیدھے کروں، باقی مجھے کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے، گویا وہ خود غرضی کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب تک انسان اس میں بدوی علاقے میں نومیٹک پوزیشن میں ہے تو اس کے اندر یہ چیز مضبوط ہے، اور جب وہ اربن یا حضروی زندگی میں آئے، شہری زندگی میں آئے، تو پھر وہاں معاملات اس کے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے وہ چیز نکلتی چلی جاتی ہے۔ ہاں، اس کا ایک الگ سینیریو ہے کہ جس کو ماضی قریب میں اپنے اپنے شہروں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں، پاکستان کے بہت سے علاقوں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں معاملات بہت زیادہ شہروں کے اندر بھی خراب ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو ڈفر تو کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی حتمی چیز بہرحال نہیں، اس کی اپنی ایک سوچ اور تحقیق ہے، وگرنہ یہاں بھی دیکھا جائے تو یہ چیز جب
سر اٹھاتی ہے تو پھر پوری طرح سے تمام معاشرے کو اپنے اندر انوالو کر لیتی ہے، اور پھر وہ سارا جو ضیاء الحق صاحب کا دور ہے اس کے اندر اب یہ ساری چیزیں آپ اچھی طرح آبزرو کر سکتے ہیں۔ اگر ہسٹری پہ نگاہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہوا شہر کے اندر، اس میں بھی یہ عصبیہ انوالو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک برا پہلو کہہ لیں ہم۔ تو ابھی ہم چونکہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بغیر کسی اس کے یعنی ریلیجیس کے، ریلیجیس بیس جو ہے نا اس کو ہم سائڈ پہ کر کے ہم ایک کامن بات اس کی کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شہر میں جا کر یہ معاملات جو ہے نا وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں عصبیت کم ہوئی، وہ مرکزیت ٹوٹی، اور پھر انسان جو ہے نا وہ منتشر ہو گیا، وہ جو ایک یونٹی تھی اس کے اندر وہ ختم ہو گئی۔ اور تیسری تھیوری ابن خلدون کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سوشل چینج لانے میں بھی اس عصبیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ تھرڈ تھیوری جو ہے وہ تھیوری آف دا رائز اینڈ فال آف نیشن، کہ قوم کا عروج اور زوال جو ہے وہ کس بنا پر آتا، ٹھیک ہے۔ سوشل چینج جو ہے اس کو دوسرے لفظوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہ رائز اینڈ فال آف نیشن، ٹھیک ہے، یعنی قومیں عروج کیسے پاتی ہیں اور پھر زوال پذیر کیسے ہوتی ہیں۔ رائز اینڈ فال آف نیشن ڈیو ٹو عصبیہ، یعنی ظاہر ہے جب ایک پیس آتا ہے کہ جس کے اندر وہ یونائٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوئے، پھر انہوں نے اسٹرگل شروع کر دی اور ایک عروج پایا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ساری مشاہداتی باتیں ہیں کہ اگر وہ لیڈر اتنا چمک جائے، اتنا کمال پہ پہنچ جائے، بھائی آپ نے سانس بھی آہستہ لینی ہے، تو پبلک ایسا فالو کرتی ہے کہ چپ ساتھ لیتی ہے، ایسی خاموشی گویا نہیں ہو، ٹھیک، ایسے کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ، یعنی اس طرح سے فالو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب ہے عروج کا دور اکثر دیکھا گیا قوموں کے اندر، قیادت کے اندر۔ مثال اگر ہم نے اپنی پاکستان کی ہسٹری پر نگاہ کریں، بھٹو صاحب کا دور دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ابھی اس کے بعد یہ جو ایکس پرائم منسٹر اس کا دور دیکھ لیں، ان کے جلسے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز زوروں پہ نظر آئی۔ صرف اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک یعنی نیچرل وہ چیز ہے کہ جب انسان عروج پر چلا جائے تو پھر دھیرے دھیرے وہ روح بزوال بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک یعنی قدرت کا آئین کہہ لیں، قانون کہہ لیں، انسان کے اندر آٹومیٹیکلی یہ چیزیں جو ہے نا پھر وہ سمجھ لیں قیادت سے دور ہوتا چلا جائے گا، اپنے اس کاز سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ یہ سائیکل جو ہے نا ہر 40 سال کے بعد چینج ہوتا ہے، یعنی 40 سال آپ کو لگیں گے عروج پاتے ہوئے، تو 40 سال کے بعد آپ پھر فال ڈاؤن شروع ہو گیا، پھر ایسے کو حالات پیدا ہوئے، پھر اگلے 40 سال، تو یعنی یہ ایک سائیکل ہے جو مسلسل چل رہی ہے، تب تک چلتی رہے گی جب تک انسانیت کا وجود ہے، معاشرے کا وجود ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ اسی طرح سے فریکوینٹلی ہوتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا کوئی بھی قوم دیکھ لیں، اگر تاریخ پہ ہم نگاہ ڈالیں تو مضبوط سے مضبوط، اور پھر اس کا نام و نشان مٹ گیا، ختم ہو گئیں، اس کے پیچھے سارے علل و اسباب تھے۔ تو ان کے بقول وہ جو عصبیہ ہے وہ اگر کمزور پڑ جائے تو پھر اس قوم کا وجود بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا اپنا مذہب ہو، اپنا ملک ہو، اپنا وطن ہو، اپنی زبان ہو، اپنی ثقافت ہو، اپنا کلچر ہو،
اس کے لیے انسان جو ہے نا وہ سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کراچی تو منی پاکستان ہے، میں کہہ رہا ہوں یہاں تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا اسی بات پر ہوا۔ ہاں جہاں تک اسلام کی بات ہے، اسلام اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے۔ اس حد تک تو ضروری ہے کہ اتنی اپنائیت ہو کہ آپ آپس میں جڑے رہیں، اس کا ایک الگ مطلب ہے نا، وہ تھنکنگ ہے اسلام کے حوالے۔ مثلاً قطع رحمی نہیں کرو، رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑو، جو تمہارے خاص پرخونی اور رحمی رشتے ہیں ان سے آپ دور نہیں ہو سکتے، ان سے جڑ کے رہیں، ان سے بنا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر کسی بنیاد پر اس کو جو ہے نا وہ دوسروں سے مطلب جدا نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی خاص سوچ لے کر کسی کے خلاف کوئی اقدام جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصاً عصبیت کا شکار ہو کر، چاہے میں غلط بھی ہوں، میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں، اپنی قوم کو ڈیفینڈ کروں، اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کروں، جو آج کل ہو رہا ہے جناب، ٹاک شوز ہو رہے ہیں، دنیا کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن اس نے آنکھیں بند کر کے اسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ نہیں جی میرا لیڈر چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس نے سمجھ لیں کہ ایک طرح سے یہ طے کر کے آیا ہے کہ میں نے اس کو ہر صورت ڈیفینڈ کرنا ہے۔ یہ عصبیت ہے۔ اگر ہم غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں تو شاید ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، نہیں، ہم نے غلط کو بھی صحیح کہنا ہے اور صحیح کو غلط کہنا ہے، یہی عصبیت ہے۔ تو اس کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یعنی حقائق کو دیکھیں کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، اس کے تناظر میں آپ جو ہے نا وہ کوئی فیصلہ کریں۔ ان تینوں تھیریز کے اندر جو خلاصتاً یعنی اس کا بیس جو ہے وہ پیچھے وہ عصبیہ ہی، قوم کیسے بنے گی اس کی بنا پر بنے گی، مضبوط کیسے ہوگی اسی کی بنا پر ہوگی، کمزور کیسے پڑے گی اسی کی بنا پر پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے وہ سینیریز بتائے کہ اگر دیہی معاملات ہیں وہاں پہ یہ چیز جو ہے نا وہ اسٹرینگتھن ملے گی آپ کو، اگر آپ شہر میں چلے آئے تو یہی چیز آپ کو مطلب ہے کمزور محسوس ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو سوشل چینج آ رہی ہے اس کے پیچھے بھی یہی عصبیہ جو ہے وہ کار فرما ہے کہ ایک ٹائم لگتا ہے کسی قوم کو عروج پانے میں، اور پھر وہ جب چیز کمزور پڑ جاتی ہے تو وہی قوم جو ہے وہ روح زوال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مسلسل سائیکل ہے جو چل رہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسانی تاریخ کے اندر، اقوام کے اندر یہ مسلسل تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں۔ لہٰذا ان کے اس پوری تھیوری کا لب لباب ہے وہ جس کی وجہ سے انہوں نے شہرت پائی، وہ یہی تھیم تھا کہ عصبیت کو سمجھا جائے یہ کیا ہے، یہ اپنا پن ہے، اور اسی بنا پر انسان کسی ایک کاز، ایک گول، ایک مشن پر، یا ایک سوچ پر، ایک ثقافت پر، ایک مذہب پر، ایک زبان پر آپس میں اکٹھے ہو کر کسی قوم کو تشکیل دیتے ہیں، اور اس کو پھر انہوں نے فیبریکیٹ کیا کہ اس صورت میں یہ چیز زیادہ مضبوط ہے، اس شہر کی صورت میں یہ کمزور پڑتی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں قیادت بھی کمزور ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس سے بیزار ہو جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں جو قوم نے ایک ترقی کا سفر طے کیا تھا وہ اس قیادت کی دوری سے یا لوگوں کے دوسرے لفظوں میں فیڈ اپ ہونے کی وجہ سے وہ معاملہ دوبارہ تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ مسلسل ایک عمل ہے جو کنٹینیوٹی کے ساتھ جب وہ چلتا جائے گا جب تک کہ یہ دنیا کا سلسلہ یہاں پر قائم ہے۔ تو تھارولیتی یہ مطلب ہے ان کا کنسیپٹ، وہ اسی حوالے سے ان کی شہرت بھی تھی، اور یہی انہوں نے چیز انٹروڈیوس کروائی۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور مفکر کے ساتھ اور سوشل کے ساتھ۔ نہیں دیکھیں ان کی ریسرچ یعنی جو جی یعنی انہوں نے اس کی یونیفیکیشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہ چیز اگر نہ ہو تو ظاہر ہم بھی نہ جڑیں نا، وہ ہمارا کوئی اگر ایم کوئی مقصد کوئی نہیں ہے کامن، ہم کیوں اکٹھے ہوں گے؟ اس حد تک تو ٹھیک ہے یہ،
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دوسرا رنگ ہے جس کو آج کل مطلب اختیار کیا جا رہا ہے وہ اسلام سے میچ نہیں کرتا ہے، یقیناً میچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کہ وہ ان حدود کو، ان جغرافیائی حدود کو، ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ عرب، عجم، گارا، کولا، گارا کیا بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، سب کلمہ گو، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تو انسانیت کی بات کرتا ہے، انسانیت کے احترام پہلے۔ کوئی مطلب تعصب کا شکار ہو کر کسی کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے، مثلا وہ میرے مذہب کا نہیں ہے، وہ میرا ماننے والا نہیں ہے، وہ میری زبان کا نہیں ہے، میرے قبیلے کا نہیں ہے، میرے صوبے کا نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو اپوز کرنا ہے، نہیں۔ لیکن انہوں نے جو اپنا پروگرام دیا وہ اس حوالے سے دیا کہ یہ چیز جو ہے نا وہ کسی بھی قوم کی تشکیل میں اس کا بنیادی کردار عصبیت کا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو ظاہر ہے کوئی کامن مطلب ہمارا وہ ہے نہیں، گول نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم اکٹھے ہوں، یونائٹ ہوں، تو ظاہر قوم کی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اللہ خیر کرے، اور کوشش کریں تھوڑا سا خود بھی مطلب ان چیزوں کو اسٹڈی کریں۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی اتفاق ہے، کوئی ملتی جلتی چیز آ جائے کہ جس کو ہم تھوڑا سا فلیور دے کر مطلب ہے نا مزید اٹریکٹیو بنائیں۔ ظاہر سادہ سادہ چیزیں ہیں، وہ ان کو سمجھ لیں کہ ہم نے ذہن نشین کرنا ہے۔ وہ باقی اپنا سیلف اسٹڈی بھی تھوڑا سا نیٹ سے بھی تھوڑا سی ہیلپ لیں، بکس وغیرہ دیکھیں، اور ان چیزوں کو تھوڑا سا وہ کریں، ڈیولپ کریں انشاءاللہ۔ تو بیسیکلی جتنے یہ مفکرین ہیں ان کی تھیوریز ہیں، ان کی بنا پر سب نے تھوڑا تھوڑا مطلب ڈفرینسز کے ساتھ جو ہے نا اپنا نقطہ نظر جو ہے نا وہ پیش کیا۔ اب اس سے اختلاف کرنا، اتفاق کرنا وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ایک چیز پیش کر دی، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، باقی وہ غلط ہے یا صحیح ہے اس پر جو ہے نا وہ نقاد جو ہے نا کرٹیسزم کریں گے، اچھا یا برا پہلو اس کا سامنے لائک لے کے آئیں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس معاشرے کے لیے کیا سوچا، کیا کیا اور کیا کہا، رائٹ۔